بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج عرس امیر المجاہدین کا تیسرا اور آخری دن، آج 21 نومبر 2023 مسجد رحمت للعالمین کے باہر تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر تک سڑک پر کمبل اور دریاں بچھائی گئی ہیں اور لوگوں کی سیٹنگ کا ارینجمنٹ بہت اچھے انداز سے کیا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ بک بک کرتے ہیں اور یہ قیامت تک بک بک ہی کرتے رہیں گے۔ آخر انہوں نے بھی کوئی ڈیوٹی کرنی ہے کہ مزارات پر شرک ہوتا ہے، بدعت ہوتی ہے۔ اب میں اپنے بارے میں بتاؤں تو میں یہاں آیا، قرآن مجید کی چند صورتیں پڑھیں، اول و آخر درود شریف پڑھا اور صاحب مزار کو جو مسجد رحمت للعالمین کے اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں مدفون ہیں، ان کی روح کو اصالِ ثواب کر دیا۔ میں نے ان کی درجات کی بلندی کی دعا کی اور یہ بھی دعا کی کہ اے اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلا، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی ناموس رسالت اور دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ عالم کفر اور منافقین کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ اب وہ قیامت تک جلتے بنتے رہیں گے۔ ناظرین، روایت یہی رہی ہے کہ اہل حق ہمیشہ اہل باطل پر بھاری پڑے ہیں۔ اہل حق غازی ہوں یا شہید، نام روشن اہل حق کا ہی رہتا ہے۔ اہل حق کو اللہ کی طرف سے کڑی آزمائش سے گزارا جاتا رہا اور گزارا جاتا رہے گا، اور وہ اللہ کے فضل سے ہر آزمائش پر پورا اترتے رہیں گے، جیسے کہ موجودہ دور میں مرد مجاہد امیر المجاہدین حضرت خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اہل باطل کو دنیا کی آزائشیں اور رنگینیاں ملتی رہیں گی۔ چند ایک ہیں جن کو آزائشیں اور عہدے ملتے ہیں تو وہ اس کا درست استعمال کرتے ہیں، لیکن اکثر فرعونی صفت اپنا ہی لیتے ہیں اور دنیا میں آنے کا اپنا مقصد بھول جاتے ہیں۔ آپ کو اپنے ارد گرد ایسے بہت سے کردار مل جائیں گے جنہیں دولت، شہرت اور عہدے کا نشہ چڑھا ہوتا ہے، اور وہ اپنے خالق حقیقی کے سامنے اپنی حاضری کو بھول جاتے ہیں، اور ان کے قول و فعل سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے، اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ کچھ اسی طرح کا سلوگن آج دنیا میں ہر طاقتور حلقے کا ہے، اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ آج فلسطین، غزہ پر کفار کی طرف سے ہر ظلم ڈھا دیا گیا، کسی طاقتور حلقے اور خصوصاً مسلم ممالک کے سربراہان کے سر پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ٹھنڈا ماحول تے مٹھے چاول۔ آج جب فلسطین کے معاملے پر تمام مسلم ممالک کی جانب سے ایک سٹرونگ ایکشن لینے کی ضرورت تھی، لیکن ان کا بھی یہی نعرہ رہا، اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ جتنے بھی دنیا میں طاقتور حلقے ہیں جو خود کو بادشاہ، شہنشاہ یا ہر چیز کا مالک سمجھتے ہیں، بے شک ان کے یہ عہدے، ان کی یہ طاقت، ان کی بادشاہی اور ان کی شہنشاہی عارضی اور ختم ہونے والی ہے۔ تمام تر بادشاہی اور تمام تر طاقت میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ اپنی طاقت دکھانے پر آ جائے تو وہ خود کو طاقتور سمجھنے والوں کو ایسا بے بس کر کے مارتا ہے کہ رہتی دنیا تک دنیا ان سے عبرت پکڑتی رہتی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی، آج دنیا کے طاقتور حلقے مظلوم فلسطینی غزہ کے لوگوں پر اپنی طاقت کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں اور ان کی نسل کشی کر رہے ہیں، اور کچھ طاقتور حلقے ہلکی پھلکی مزاحمت کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ مسلم ممالک طاقتور حلقوں کے زمرے میں نہیں آتے، یہ اپنے اپنے ملکوں میں ہی نہتی عوام پر اپنی طاقت دکھا سکتے ہیں، اور جو کوئی بھی ان کے بیانیے کی نفی کرتا ہے وہ مسنگ پرسن ہو جاتا ہے یا قتل کروا دیا جاتا ہے۔ حال ہی میں مسلم ممالک کے سربراہان یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ مذہب کی مسخ شدہ تشریحات سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں، اور امن پسندی کا درس دینے والے مولویوں سے امن پسندی کے فتوے بھی جاری کروائے جا رہے ہیں۔ تو موٹی سی بات ہے کہ اگر انہی امن کا درس دینے والے مولویوں میں سے کسی ایک مولوی کو کوئی اس کے سامنے اس کے باپ کو گالی دے دے تو ان کی امن پسندی کا درس ہوا میں اڑ جائے گا، اور وہ تقریباً گالی دینے والے کو مار ہی ڈالے گا۔ آج فلسطین غزہ کے اندر ہزاروں بچے، بوڑھے، نوجوان اور خواتین شہید ہو چکی ہیں۔ اسرائیل ان کی نسل کشی کر رہا ہے۔ جنہوں نے ان یہودیوں کو فلسطین میں رہنے کے لیے جگہ دی، آج فلسطین غزہ کے لوگ اپنے گھر سے بے گھر کیے جا رہے ہیں، لیکن مسلمان بزدل حکمرانوں کا یہی نعرہ ہے، اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا۔ کیونکہ جب کسی میں وہن کی بیماری آ جائے
تو پھر یہ جگ میٹھا ہی لگنے لگ پڑتا ہے۔ بازبانی حضرت امیر المجاہدین قول حضرت خالد بن ولید کہ بزدلی ایک شرمندگی ہے، آگے بڑھنا عزت ہے۔ ناظرین، ایک بات میں یہاں کرنا چاہوں گا کہ جب بھیڑیا بے بس بھیڑیں کھا لیتا ہے تو اس کا اگلا نوالا وہ بھیڑیں ہوتی ہیں جو تماش بین ہوتی ہیں، اور یاد رکھیں کہ آخرت کے روز تماش بین کی طرف اللہ پاک نظر کرم ہی نہیں فرمائیں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ شیطان کے گروہ میں سے بھی اللہ پاک بڑے بڑوں کو بخش دیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن تماش بین کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اور پھر تماش بین جتنا مرضی نعرہ لگاتا رہے، اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، جب اگلے جگ میں تماش بین پہنچے گا تو خود ہی دیکھ لے گا۔ آخر میں حضرت امیر المجاہدین کا قول میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام بے شک امن کا درس دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ غیرت کا بھی درس دیتا ہے۔ کل اسی سٹیج سے محترم خلیل الرحمن قمر، جو کہ ایک ڈرامہ رائٹر ہیں اور بہت مشہور ڈرامہ رائٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام جنگیں مسلط کی گئیں۔ ہم ان کی اس بات پر کسی حد تک اتفاق کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے سب سے بہترین جملہ کنے ارشاد فرمایا؟ جملہ تسی ارشاد فرمایا؟ اسی ارشاد نہیں فرمایا، ڈاکٹر قادم خان خورشید الازہری دا جملہ۔ اللہ شکر ہے سانو عمران خان دی گڈی اگے نچن والا نہیں بنایا۔ ویری گڈ۔ انسان اور سب سے زیادہ غیرت مند ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور قیامت تک وہی رہیں گے، کیونکہ ان پر جو جنگ بھی مسلط کی گئی انہوں نے اس جنگ کا سامنا کیا اور لڑے۔ آج تمام اقوام عالم کے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ آج امریکہ اور اسرائیل اور ان کے حمایتی مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہے ہیں، لیکن مسلمان حکمران بزدلوں کی طرح یہ فتوے جاری کروا رہے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور ہمارے بیانیے کی نفی کرنے والوں کے ساتھ جنگ کی جائے گی اور ان کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی۔ ہاں، حق بیان کرنے والوں اور حق کہنے والوں کی دھجیاں اڑتی رہی ہیں، ان کے جسم کے ٹکڑے آج بھی غزہ کے اندر کیے جا رہے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے اور کیے جاتے تھے۔ تاریخ بڑی پڑی ہے، لیکن حق حق ہی رہتا ہے، اسے کوئی دبا نہیں سکتا۔ چاہے حق والوں کو جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، وہ ہمیشہ قیامت تک چمکتے دھمکتے رہیں گے۔ فلسطین، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا مانگتے ہوئے ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے اور ہمیں سلطان صلاح الدین ایوبی اور حضرت خالد بن ولید جیسے حکمران، غیرت مند حکمران اور سپہ سالار عطا فرمائے، آمین، تاکہ مسلمان اقوام و ملت کے لیے وہ غیرت کا باعث بن سکیں اور مسلط کی گئی جنگوں کا سامنا کر سکیں۔ لیکن فی الحال تو ٹھنڈا ماحول تے میٹھے چاول۔ اور آخر میں اپنے آرمی چیف صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے اسلاف کی روایات کو ٹوٹنے نہ دیں، اپنے اسلاف کی روایات کو ختم ہونے نہ دیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں، ان کی مدد کو پہنچیں۔ انشاءاللہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین، غزہ زندہ باد۔ Allah